السلام علیکم میم، آپ ہمارے ہاسپٹل کا ڈسپلن خراب کر رہی ہیں۔ فیمیل نرس نے حسن آرا کے مقابل آئی تھیں۔ میں جو چیز پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دو تم، حسن آرا نرس پہ چیخی تھی۔ وہ لڑکا یہاں کیا کرنے آتا ہے؟ حسن آرا جو نرس کے منہ سے جواب سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گئی تھی۔ وہ کل بھی یہاں وقار کو دیکھنے آئی تھیں جو اب ٹھیک ہو رہا تھا۔ اس نے بھی اسے بتایا تھا کہ حسنال بخت نے پوری میڈیا کو انوالو کر لیا تھا۔ پولیس بھی وہ 2-3 دفعہ چکر لگا چکی ہے۔ پولیس نے اسے حراست میں تو لے لیا تھا، جس کا خدشہ حسن آرا کو بھی تھا۔ وہ جو جرنلسٹ حسنال بخت تھے وہ انویسٹیگیشن کرنے آئے تھے۔ وہ روز آتے ہیں، اس میں اتنی حیران ہونے کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پیشنٹ کرمنل ہے میم، اور کل پولیس بھی آئی تھی، اس لیے ہم پورا ساتھ دیں گے۔ آپ ہمیں دھمکیاں مت دیں، جو کرنا ہے وہ کریں، ہم پہ چیخنے کے بجائے خود کو ٹھیک کریں۔ وہ نرس بغیر ڈرے پورے اعتماد سے کہتی چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے کھڑی حسن آرا غصے سے لال پیلی ہو گئی تھی۔ میں تمہیں زندہ چھوڑوں گی تو تم انویسٹیگیشن کر پاؤ گے؟ تمہاری حقیقت تک پہنچنے سے پہلے ہی تمہیں اوپر نہ پہنچا دیا تو میرا نام حسن آرا نہیں۔ جرنلسٹ حسنال بخت وہ مکرو انداز میں ہنستی وقار کے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ منال بچے، یہ محلے کی درزن سے تمہاری سلائی کروا دیے ہیں، کل تیار رہنا، تمہیں سٹی ہاسپٹل لے کر چلنا ہے۔ مانو کے دادا ابو کہہ رہے تھے کہ الٹرا ساؤنڈ کے لیے انہوں نے نمبر لگوایا ہے، وہ وہیں ہوں گے، تم میرے ساتھ چلنا۔ صبح نکلیں گے تو وقت سے کل شام تک گھر آ جائیں گے۔ وہ اس کے کمرے میں آتی جلدی بولی تھی۔ بختی اماں اس کے سوٹ نکالتی ہوئی اس کے ہاتھ میں تھماتی ہوئی بولی تھی۔ کہاں؟ سٹی ہاسپٹل کے نام سن کر منال کی زبان ایک دم سے لڑکھڑائی تھی۔ وہ جہاں نکلی تھی وہیں جانے کا سوچ کر دم گھٹنے لگا تھا۔ اب تو پورے مہینے سے ماں کی جدائی سہ کر اسے ہر رشتے سے دل بھر گیا تھا۔ نہیں اماں، میں وہاں نہیں جاؤں گی، میں جہاں سے نکلی ہوں میں ہرگز وہاں نہیں جاؤں گی۔ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو وہ مجھے لے جائیں گے۔ حسنال نے کہا تھا وہ میرا بچہ مجھ سے لے لے گا کہ طلاق دے دے گا۔ میں وہاں ہرگز نہیں جانا چاہتی، مانتی ہوں میری غلطی ہے، لیکن میں نے بہت زیادہ ہرجانہ بھر لیا ہے، آگے بھی بھر لوں گی، لیکن میں اس خاندان میں ہرگز قدم نہیں رکھوں گی۔ پتہ ہے میرا دل کرتا ہے کہ اس پیدا ہونے والے معصوم کا سرپرست اس کی پیدائش پہ اسے دیکھے، لیکن کیا کروں بختی اماں، میں ماں ہوں، خود غرض بن رہی ہوں، کیونکہ میرا یہ آخری سہارا ہے۔ شاید اس ہی کے سہارے میں جی لوں۔ وہ اپنے دل کا ڈر واضح طور پر بتا بھی نہیں پا رہی تھی۔ نہیں، اگر یہ کل کو پیدا ہو گیا تم مجھ پہ بوجھ نہیں منال، مگر پھر یہ بڑا ہوگا، تم سے سوال کرے گا اس کا باپ کون ہے تو کیا جواب دو گی اسے؟ اس کے باپ کا حوالہ اس کے پاس نہ ہوا تو لوگ پھر تم پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ یہ معاشرے کی تلخ حقیقت ہے۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ اکیلی عورت کا جینا کتنا مشکل ہے۔ میں اگر زندہ رہوں گی تو جواب دوں گی نا، اور جس دن میں مر گئی اسی دن اس کے باپ کے حوالے کر دیجیے گا بختی اماں، اسے کہیے گا اس کا باپ حسنال بخت ہے، بھیج دیجیے گا اسے اپنوں کے پاس۔ وہ اس سے تلخ ہوئی تھی۔ اگر تم نہیں جاؤ گی، خود کا علاج نہیں کراؤ گی تو کیا یہ دنیا میں آ جائے گا؟ میں تمہارا برا نہیں چاہتی اس لیے کہہ رہی ہوں، بس تم کل میرے ساتھ جاؤ گی، کل کلا کو کچھ ہو گیا تو اس کا باپ تمہیں معاف کر دے گا، اور جتنی بدگمان وہ ہے خطا کار تو وہ تمہیں سمجھے گا۔ ان کی بات سن کر وہ کانپ کر رہ گئی تھی اور مثبت میں سر ہلایا تھا۔ کہہ تو وہ ٹھیک رہی تھی، وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہوئی تھی۔ بختی اماں مانو کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے؟ اس نے اس لیے پوچھا کہ وہ اس کے کپڑے تیار کر دے گی۔ نہیں، اسے میں حلیمہ کی ماں کے پاس چھوڑ دوں گی، فضول میں تنگ کرے گی۔ منال نے اب اپنے آپ کو وقت کے دھارے پہ چھوڑ دیا تھا۔ میم، آپ اوپر روم نمبر 4 میں چلی جائیں گی، ڈاکٹر ناز آپ کا چیک اپ کریں گی۔ وہ بختی اماں کے ساتھ ہاسپٹل آئی ہوئی تھی، اسے چلا نہیں جا رہا تھا لیکن پھر بھی وہ چل رہی تھی۔ صبح سے دوپہر کا وقت ہو گیا تھا، وہ بری طرح ہلکان ہو گئی تھی۔
پسینہ بار بار چہرے پر آ رہا تھا جو بختی اماں اپنے دوپٹے سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ لال ہو رہا تھا، سانس بھی مشکل سے لے رہی تھی۔ ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی کی بات سن کر منال رونے والی ہو گئی تھی کیونکہ وہ بامشکل یہاں تک چل کر آئی تھی۔ صبح سے وہ اوپر نیچے چکر لگا رہی تھی۔ بختی اماں مجھ سے نہیں چلا جا رہا اور گائنالوجسٹ کا روم بھی اوپر ہے۔ وہ ان کے پاس بیٹھی چپل سے پاؤں نکالتی تھکے تھکے لہجے میں بولی تھی۔ اتنے میں مجید چاچا ان کے لیے ہاتھ میں جوس اور کوئی چیز لے کر ان کے پاس آئے تھے۔ یہ لو، اور میں باہر ہوں، میری ضرورت پڑے تو مجھے بلا لینا، وہ چیزیں تھماتے ہوئے بولے اور پھر باہر چلے گئے تھے۔ منال تمہارے پاؤں تو بہت سوج رہے ہیں، وہ فکر مند انداز میں کہتی ہوئی دیکھنے لگی۔ جس کے سفید پاؤں پر نظر ٹکی، سفید پاؤں پہ لال لال سے نشانات تھے۔ بختی اماں کو اس کی تبھی سمجھ آئی تھی، اس لیے وہ بار بار چپل اتار رہی تھی۔ مجھے بتاتی نا تو میں مالش کر دیتی، پھر ساتھ لاتی۔ وہ پریشان ہوئی تھی۔ 8واں مہینہ چل رہا ہے میرا، طبیعت تو خراب ہوگی نا بختی اماں، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اب میں ٹھیک ہوں۔ اس نے انہیں مسکرا کر تسلی دی تھی کہ وہ ٹھیک نہیں تھی، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں تھی۔ جب دل خالی ہو جائے تو مسکراہٹ خود بخود آ جاتی ہے۔ میں سب جانتی ہوں منال، پر چھوڑ، یہ جوس پی لو، پھر میں خود لے کر چلتی ہوں۔ منال نے بامشکل 3-4 گھونٹ بھرے اور ان کے کندھے پہ سر رکھ لیا تھا۔ تکلیف اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ چلو، انہوں نے آہستگی سے اسے پکارا اور اس کی چپل ہاتھ میں اٹھا لی تھی۔ اس کا پسینہ صاف کرکے وہ اسے اپنے سہارے چلاتی ہوئی نیچے سیٹ تک اٹھایا اور اسے لے کر آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ حسنال جو عجلت میں نیچے آ رہا تھا، ارحم کا فون بار بار آ رہا تھا، وہ تیزی سے زینوں سے اتر رہا تھا۔ نیچے نگاہ پڑی تو پلٹنا ہی بھول گئی کیونکہ منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ وہ ساکت مبہوت سا ہو کر رک گیا۔ نگاہوں کا پھیر تھا، ان آنکھوں سے اسے دیکھ لیا جس کا مل جانا ناممکن تھا۔ وہ اسے آنکھوں کے رستے اندر اتار رہا تھا، وہ جن آنکھوں میں ویرانیاں ہوتی تھیں۔ یہ کائنات صراحی تھی، جام آنکھیں تھیں، مواصلات کا پہلا نظام آنکھیں تھیں۔ وہ قافلہ شاید اندھے نگر سے آیا تھا، ہر شخص کا تکیہ کلام آنکھیں تھیں۔ یوں تو یوسف کا پیراہن تھا شاید، دیار مصر سے پہلا سلام آنکھیں تھیں۔ پورے 7 مہینوں بعد اس دشمن جاں کو دیکھا تھا۔ صورت وہی تھی مگر احساسات بدل گئے تھے۔ سیاہ شال میں لپٹا سفید پر نور چہرہ، لبوں کو بیچتی خاموش آنکھیں، بھرا بھرا وجود، ممتا کا روپ تو گویا اس پہ ٹوٹ کے آیا تھا۔ کسی عورت کے بازوؤں کے سہارے چلتی، بغیر جوتوں کے دیکھا، جو کہ بہت ہی تکلیف میں تھی۔ اسے تو لگا وہ خود غرض لڑکی اس کے بچے کو ختم کر دے گی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس خود غرض ماں نے اس کی اولاد کے لیے خود کو ختم کر لیا تھا۔ وہ بہت جلد جاننے والا تھا۔ حسنال بخت کو امید نہیں تھی کہ وہ اسے اس دنیا کے ہجوم کی بھیڑ اپنی لاپتہ سی زندگی میں یوں مل جائے گی۔ وہ وہیں کھڑا اسے مجنوں کی طرح دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا وہ مل جائے گی تو وہ چیخ چیخ کر دنیا کو بتائے گا، مگر اس کو دیکھا تو بے یقینی کی کیفیت میں ایسا گھرا کہ کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہا۔ بختی اماں، مجھے یہ اوپر کسی سیڑھی پہ بٹھا دیں، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، اس عورت کو کہہ رہی تھی۔ بختی اماں، مجھے چھوڑ دیں، میں خود چل لیتی ہوں۔ انہوں نے اس پر سے بازو ہٹا لیے تھے۔ آپ میرے ساتھ روم میں چلیں گی نا؟ وہ ان سے پوچھ رہی تھی۔ جب نظریں اٹھیں تو جھپکنا ہی بھول گئیں۔ وائٹ سوٹ پہنے، آنکھوں پہ گوگلز لگائے، ہاتھ میں کیمرہ اٹھائے، اسے لگا وہ اس شخص کو جہاں چھوڑ کر گئی تھی وہ وہیں تھا، وہ تو نہیں بدلا تھا۔ اس پر نظر پڑی تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جدائی کا یہ درد دونوں کی آنکھوں میں ہی نظر آ رہا تھا۔ منال بخت کی آنکھیں مزید خالی پن اتر آیا تھا۔ اس شخص کو آج روبرو دیکھا جس کی تصویر پچھلے 7 مہینوں سے اس نے اپنے دل میں بسائی ہوئی تھی۔ اس سے تو تعلق قطع ہو گیا تھا مگر اس کی یادوں سے نہیں ہو سکا تھا۔ ان 7 مہینوں میں اس کا تو کچھ گیا نہیں تھا، لیکن منال حاکم بخت کا کچھ رہا نہیں تھا۔ وہ اس 7 مہینوں میں اپنی پوری زندگی جھیل آئی تھی۔ منال حاکم بخت کا تو کچھ رہا نہیں تھا۔ وہ 7 مہینے اپنی پوری زندگی جھیل آئی تھی۔
وہ ہجر کی راتیں تنہا کاٹ آئی تھی، زندگی کے ستم سہ آئی تھی۔ اس شخص کو دیکھا تھا تو ان آنکھوں میں نمکین قطرے چمکنے لگے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو تعلق سے دیکھ رہے تھے۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ وہ اسے بہت کچھ بتانا چاہتی تھی، اسے اپنے اوپر گزرے درد سنانا چاہتی تھی، مگر اس شخص نے سنا تو کیا دیکھا بھی اس کی نگاہوں میں نہیں تھا۔ وہ تو اس وقت محبت کا امتحان لینے کے چکروں میں تھا، اور محبت کے اس چکر میں منال حاکم بخت کی ذات بری طرح بکھر کے رہ گئی تھی، جس کا خمیازہ تقدیر نے اس کی قسمت میں لکھ دیا تھا۔ اس کی نگاہوں میں دل چیر لینے والے شکوے تھے، اتنا درد تھا کہ حسنال بخت صرف اس کی آنکھیں دیکھ کر فریز ہو گیا تھا۔ مجھے یاد ہے کبھی ایک تھے مگر آج ہیں ہم جدا جدا، وہ جدا ہوئے تو سنور گئے، ہم جدا ہوئے تو بکھر گئے، کبھی رک گئے کبھی چل دیے، کبھی چلتے چلتے بھٹک گئے۔ یوں ہی عمر ساری گزار دی، یوں ہی زندگی کے ستم سہے، کبھی نیند میں کبھی ہوش میں، تو جہاں ملا تجھے دیکھ کے نہ نظر ملی نہ زبان ملی، یوں ہی سر جھکا کے گزر گئے، کبھی زلف پہ کبھی چشم پہ، کبھی تیرے حسین وجود پہ، جو پسند تھے میری کتاب میں وہ شعر سارے بکھر گئے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ ہم کہاں کہاں سے گزر گئے۔ وہ اس پہ نگاہیں ہٹا کر خاموشی سی لاتعلق بن کر گزر گئی تھی۔ حسنال نے اس کی نگاہوں میں دل چیر شکوے دیکھے تھے، وہ ہوش میں آیا تھا۔ وہ اس پہ نگاہیں ہٹا کر خاموشی سی لاتعلق بن کر گزر گئی تھی۔ حسنال نے اس کی نگاہوں میں دل چیر شکوے دیکھے تھے۔ وہ ہوش میں آیا تھا تو جو دوسری سیڑھیوں سے اوپر چلی گئی تھی، وہ جو خود میں گم تھا، پلٹ کر سیڑھیوں پر جو اب کئی نہیں تھی، وہ اس کے پیچھے لپکا تھا، وہ آہستگی سے چلتی جا رہی تھی۔ منال حسنال اس کو بازوؤں سے پکڑا تھا، ہر کام بھول گیا تھا، بس یاد رہی تو صرف اور اس کی۔ منال رکی ضرور تھی مگر پلٹی نہیں تھی، اس کا دل خوف کے مارے دھڑک رہا تھا۔ کہاں چھپی ہوئی تھیں آپ؟ منال نے مصنوعی روبدار لہجے میں پوچھا، وگرنہ دل تو کیا اسے گلے لگا لے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھوڑ کر جانے کی؟ اپنے حصے کی تکلیف آئی تو ڈر کے مارے رات کے اندھیرے میں نکل پڑی۔ اس کا رخ موڑتا اپنی طرف کرتا بولا تھا۔ بختی اماں کو سمجھ لگی تھی کہ وہ اونچا، لمبا، مضبوط اور توانا، خوبصورت سا لڑکا ہی منال کا شوہر تھا۔ اوپر سے اس کے استحقاق بھرے لہجے کو وہ متاثر کن نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ منال بچے، وہ تمہاری پرچی تو میں نیچے بھول آئی، تم ادھر رکو، میں لے کر آ رہی ہوں۔ وہ یہ کہتی بہانے سے نکل گئی تھیں تاکہ ان کے درمیان اختلافات مٹ سکیں۔ وہ جس بات سے ڈر رہی تھی وہی ہوا تھا، وہ وقت کو وہیں چھوڑ کر گئی تھی، گویا وقت تو وہیں کھڑا تھا۔ میں تکلیف سے پل پل مر رہی ہوں اور تمہیں اپنے زخم دینے کی پڑی ہوئی ہے حسنال بخت، وہ ڈولتے وجود کو سنبھالتے ہوئے بامشکل بولی تھی۔ اللہ نہ کرے اس کی بات سن کے اس کا دل نہ انجانی کیفیت میں دھڑکا۔ وہ آگے بڑھا اور اسے اپنے آپ میں بیچ لیا تھا، وہ شدت سے اسے خود میں بیچے، اس کے 7 ماہ کے درد کو خود میں جذب کر رہا تھا۔ لوگوں کی تو اسے پرواہ بالکل بھی نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ تکلیف ان دونوں نے سہی تھی، وہ انہوں نے نہیں دیکھی تھی۔ چھوڑو، وہ تڑپ کر پیچھے ہوئی تھی، جبکہ حسنال تو فی الحال اس کی طبیعت کہنے سننے کے موڈ میں نہیں رہا تھا۔ اسے نرمی سے اٹھاتا، وہاں پر پڑی کمفرٹیبل سیٹ پر بٹھایا، اس کے نزدیک بیٹھا تھا، اس کے پاؤں کا معائنہ کیا جو سوائل تو ہوئے تھے مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پاؤں میں خون آنے والا ہو۔ اس نے جھک کر پاؤں اپنی ٹانگ پہ رکھے اور رومال اٹھا کے صاف کرنے لگا، اس کے پاؤں پہ لگی گرد صاف کی تھی اور اپنی مردانہ فینسی چپل اس سے پہنائی تھی۔ وہ اس شخص کو جھٹکنا چاہتی تھی مگر جھٹک نہ سکی تھی، وہ ایک دم سے اس نرم شخص کی قربت میں سب کچھ بھولتی جا رہی تھی۔ اس کا لمس اسے اپنے زخم کی دوا لگا تھا، گویا فاصلوں سے تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ یہ اس شخص کی اچھی یادوں کا اثر تھا کہ اس کا دل اتنے مہینوں کی
اتنے مہینوں کے بعد معمول سے ہٹ کے دھڑکا تھا۔ حسنال نے اس کا سر ہاتھوں میں لے کر اپنے کندھے کے ساتھ لگایا تھا۔ منال اس شخص کو اپنی پرواہ کرتی دیکھ رہی تھی جس نے اسے زندہ درگور کر دیا تھا۔ بختی اماں، وہ یہ کہتی اس کے پاؤں سے اٹھتی، بختی اماں کو دیکھتی ان کی طرف گئی تھی۔ اماں چھوڑیں الٹرا ساؤنڈ کو، ہم گھر چلتے ہیں، مانو انتظار کر رہی ہوگی، اس نے گھبرا کر کہا تھا اور خود ہی سیڑھیوں سے اتری تھی اور سانس بھرتی اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ چلی گئی تھی جبکہ گمسم سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا جو یہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ ننگے پاؤں سیڑھیوں سے ہاسپٹل کی سیڑھیوں سے اترا اور تیزی سے نیچے آیا تھا جو گیلری سے ہوتی باہر نکل گئی تھی۔ حسنال آج خود غرض بن کر ہی سہی مگر اسے روکنا چاہتا تھا۔ منال، اس نے تو 3 دفعہ پکارا۔ بختی اماں بھی اسے روکنے کے چکروں میں تھی مگر وہ بے حس بنتی جا رہی تھی۔ منال، میرے ساتھ گھر چلو۔ وہ لمبے لمبے ڈنگ بھرتا اس تک پہنچا اور اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ کیا ہے، اب تمہاری زندگی سے نکل تو گئی ہوں، اب تو بخش دو، اس نے نرمی سے ستے لہجے میں اس کی گرفت سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کہا تھا نکلنے کو، حسنال نے ضبط سے کہا تھا۔ اس کے بازوؤں پہ گرفت اور زیادہ مضبوط ہوئی تھی۔ نہیں، تم نے کہا، لیکن میں تم لوگوں کے درمیان بہت مسفٹ تھی اس لیے چلی آئی۔ بس اب بہت ہو گیا، میرے ساتھ گھر چلو، اپنے بچے کے لیے تمہاری ساری خطائیں معاف کر دوں گا، تمہارا ماضی کیسا تھا سب فراموش کر دوں گا، اس نے نرمی سے کہا تھا۔ نہیں جانا چاہتی میں تمہارے ساتھ بخت ولا میں تمہیں بہت پیچھے چھوڑ آئی ہوں حسنال بخت، اب میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ اس کا اپنے بچے کے لیے فکر سن کر وہ تو جیسے مر ہی گئی تھی، یعنی مطلب صاف تھا، منال حاکم بخت اس کی زندگی میں اب بھی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اپنے بچے کے لیے اسے لے کر جا رہا تھا، اس لیے اس بات کرتے وقت لہجے میں تلخی کا عنصر بہت زیادہ تھا۔ میں بھی تمہارے لیے مرا نہیں جا رہا، بہت خوش تھا تمہارے بغیر، جو کام تم کر کے آئی ہو نا، تمہاری بھی زندگی میں صفر بھر بھی اہمیت نہیں، شکر کرو اس بچے کی خاطر منہ لگا رہا ہوں تمہیں۔ دونوں نے اپنی طرف سے انا کا پرچم بلند کر لیا تھا، حالانکہ اسی وجہ سے نقصان بھی برابر کا سہ چکے تھے۔ بختی اماں خاموشی سے ان کی بحث سنتی رہیں، پھر چلتی ہوئی مجید چاچا کی طرف چلی گئیں۔ یہ تمہارا بچہ نہیں، یہ صرف اور صرف میرا بچہ ہے، میں اسے تمہیں کبھی نہیں دوں گی، میں خود اسے پالوں گی۔ اس کی آنکھوں میں پانی رواں ہو گیا تھا اس شخص کے الفاظ سے، آج آخری سہارا بھی ختم ہو گیا تھا، آج تو جیسے وہ زندہ درگور ہو گئی تھی۔ ایک کام کرو، اس بچے کے تک میرے ساتھ کانٹریکٹ کر لو، جتنے پیسے چاہیے لے لینا، بس مجھے میرا بچہ دے دینا، میں کوئی گورننس ہائر کر لوں گا۔ اس نے خنجر رکھ کے سینے میں اتارا تھا۔ میں نہیں دوں گی، وہ شدت سے چلائی اور پھر سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑا کر مڑی تھی۔ چلو میرے ساتھ، وہ اسے پکڑتا ہوا ننگے پاؤں اپنے ساتھ لے کے جانے لگا۔ سارے لوگ ان کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ بختی اماں، بختی اماں، منال کو سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی، اس نے بامشکل پکارا تھا۔ بختی اماں سے بات کرتے مجید چاچا غصے میں آتے آگے بڑھے کہ وہ لڑکا منال کو کیوں کھینچ کے لے جا رہا ہے، جب بختی اماں نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ وہ کسی کی امانت تھی اور جن کی وہ تھی ان اپنوں کے پاس چلی گئی۔ بختی اماں اسے تب تک دیکھتی رہیں جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی، آخر وہ پلک جھپکتے ہی ان سے دور ہوئی اور اس کے جانے کے بعد ان کی روح میں اداسی سرایت کر گئی تھی۔ مجھے جانے دو، یہ ڈور کھولو، میں نے بختی اماں کے پاس جانا ہے۔ وہ چلتی ہوئی گاڑی کے شیشوں کو پیٹتی ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ وہ اس کی حرکتوں سے تنگ آیا اور گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ چپ کر کے بیٹھی رہو، شکر کرو تم میرے عتاب سے بچ گئی ہو، یہ تمہاری کنڈیشن کا ہی لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ اب تک تمہارے ہوش ٹھکانے لگا دیتا بی بی۔ وہ اب کی بار اس کی طرف جھک کر سرد لہجے میں بولا اور ایک ہاتھ سے اس کا بیلٹ باندھنے لگا۔ منال نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ چھوڑو مجھے، حسنال نے پھر بیلٹ باندھنا چاہا مگر اس نے پھر جھٹک دیا تھا۔ اب کی بار اس کی حرکتوں سے تنگ آیا، اللہ اللہ کر کے تو وہ ملی تھی، وہ اپنے رب کا بہت شکر گزار تھا مگر اس کی حرکتوں سے نالا نظر آنے لگا تھا۔ اسٹاپ اٹ منال،
اب تمہاری چون کی بھی آواز نہ آئے۔ وہ دھاڑا اور اس کا بیلٹ باندھ کر پیچھے ہوا اور گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ منال اس کی سرد آواز اپنے کان کے قریب سن کر ڈر گئی تھی، پھر کچھ نہیں بولی تھی۔ منال اس کی سرد آواز اپنے کان کے قریب سن کر ڈر گئی تھی، پھر کچھ نہیں بولی تھی۔ ہاں، البتہ کھڑکی کی طرف منہ کر کے ڈیش بورڈ پہ سر رکھے اپنی ناقدری کے لیے آنسو بہانے لگی تھی۔ چادر سر پہ ایسے ہی لپٹی ہوئی تھی۔ حسنال بھی سنجیدگی سے لب بیچے گاڑی چلانے لگا تھا۔ وہ فی الحال کے لیے کٹھور بن گیا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا اس کا یہ کٹھور لہجہ اس کے لیے کتنا غلط ثابت ہوگا۔ ارحم کی بار بار کال آ رہی تھی۔ اس کی کال اٹھائی، پھر 1 گھنٹہ ویٹ کا بول کے کال کاٹ دی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد گھر میں گاڑی روکی، پھر پہلے خود اترا تھا۔ منال اترو، دوسری سائیڈ پہ آ کے اسے پکارا تھا، مگر کوئی رسپانس نہیں ہوا۔ اس کو دیکھا جس نے سر پہ فائل رکھی ہوئی تھی۔ فائل اٹھا کے دیکھا تو اس کی آنکھیں بند تھیں۔ حسنال کو تشویش ہوئی۔ وہ اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگا، مگر پھر رکا، کیونکہ اس کی سانسوں کی آواز نارمل تھی۔ اس کا مطلب تھا وہ سو گئی ہے۔ حسنال نے جھک کے آہستگی سے اسے بازوؤں میں اٹھایا، آہستگی سے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ امی امی، اشنال اشنال۔ اشنال جو دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی، حسنال کی اونچی آواز سن کر کچن سے باہر نکلی تھی۔ جی حسنال بھائی۔ اس کی نظر جیسے ہی حسنال پہ پڑی تو وہ ٹھٹک کے رک گئی تھی۔ آپی آپی۔ اس کے تاثرات پہلے حیرانی کے، پھر بے یقینی کے اور آخر میں خوشی میں بدلے تھے۔ کمفرٹ لا دوں اوپر سے؟ حسنال نے اسے نیچے پورشن میں لاؤنج کے صوفے پہ لٹا کر اس کے پاؤں سے اپنی چپل اتار کے اشنال کو پکارا تھا، جو کمفرٹ لینے چلی گئی تھی۔ اس نے اس کی بے ترتیب شرٹ گھٹنوں سے نیچے کی تھی۔ اشنال نے کمفرٹ اسے تھمایا تو خود منال کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ کمفرٹ اس کے اوپر کراتا اس سے گیا تھا۔ حسنال بھائی، آپی کہاں سے ملی؟ اشنال نے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ واپس آ کے سب بتاؤں گا لٹل گرل، فی الحال کے لیے ایک بہت ضروری کام کے لیے جا رہا ہوں۔ پلیز امی اور تم میری بھورے بالوں والی بلی کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ یہ جب اٹھے تو اسے فروٹ یا جوس وغیرہ دینا، اس کو اوپر خود چھوڑ کر آنا۔ میں خود اس کا دھیان رکھتا، لیکن فی الحال جا رہا ہوں۔ یہ کہتا ایک نظر منال پہ ڈالے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا اور خود دوسری چپل پہنتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ آغا جان، تہمینہ بیگم، صغیر صاحب منال کو دیکھ کے بہت خوش تھے۔ تہمینہ بیگم تو اس پہ صدقے واری جا رہی تھی۔ منال بظاہر تو ان سے مل کر خوش تھی، مگر گم سم سی ان کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ آغا جان تو اپنی لاڈلی پوتی کو دیکھ کر کھل اٹھے تھے۔ کیا ہوا میری بچی، کیا آ کر خوش نہیں ہوئی ہم سے مل کر؟ آغا جان نے اسے گمسم بیٹھے دیکھ کر پوچھا تھا۔ اس کا اداس چہرہ، اس کی خاموشی دیکھی تھی۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، میں بہت خوش ہوں، وہ یہ کہتی ہلکی سی مسکرائی تھی۔ پھر کیا بات ہے؟ انہوں نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا۔ آغا جان، میری امی کو معاف کر دیجیے گا، وہ آخری وقت میں بہت تکلیف میں تھی۔ ثمینہ بیگم جو کھانا کھا رہی تھیں، دہل کر اس کی طرف دیکھا۔ چائے کا کپ ان کے ہاتھوں سے گر گیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تہمینہ بیگم اٹھتی اس کے پاس آئی تھیں۔ جیسی بھی تھی تو ان کی ماں جائی۔ خالہ، امی مجھے چھوڑ کر چلی گئی بہت دور۔ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی، تہمینہ بیگم نے اسے ساتھ لگایا تھا۔ آغا جان اور صغیر صاحب بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ کب ہوا یہ سب؟ آغا جان نے بے یقینی سے استفسار کیا تھا۔ 2 مہینہ پہلے، اس نے ضبط کی انتہا کو چھوتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تم پر اتنی بڑی قیامت ٹوٹ گئی، تم ہمیں اب بتا رہی ہو؟ صغیر صاحب نے شدت غم سے کہا تھا۔ اشنال بھی بے یقینیوں کی زد میں کھڑی تھی۔ جب روشنال اندر آتا ٹھٹکا اور سننے لگا تھا۔ پتہ ہے جب میں چھوٹی تھی نا، تو پویم یاد نہ ہونے پہ یا ہوم ورک نہ کرنے پر ٹیچر مجھے باہر کھڑا کر دیتی تھی اور مارتی علیحدہ سے تھی۔ ان کی پنشمنٹ سخت تھی۔ اس طرح میری امی کے گناہ کی فہرست بہت بڑی تھی۔ میں انہیں مٹانے گئی تھی۔ اس کے لیے اللہ مجھے ساری زندگی بھی پنش دیتے تو کم تھا، لیکن میں ان کی غلطیاں مٹانے گئی تھی، لیکن انہیں مٹا کر آ گئی ہوں۔ یہ دیکھیں میرے خالی ہاتھوں کو۔ وہ ہاتھوں کو پھیلاتے بچوں کی طرح کہنے لگی تھی۔
سارے اپنی جگہ شرمندہ ہوئے تھے۔ وہ یہ بھیگی آنکھوں سے کہتی چھوٹی معصوم بچی لگی تھی۔ روشنال آگے بڑھا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اسے اس پہ بے تحاشا رحم آیا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ وہ چھوٹی لڑکی قصوروار تھی، مگر اتنی بڑی آزمائش کی مستحق نہیں تھی۔ خود کو مکمل ڈھانپے یہ منال اس منال سے بہت الگ لگی تھی جو ضدی اور مغرور تھی۔ اس نے اشارے سے اشنال کو اشارہ کیا کہ وہ اسے دلاسا دے۔ اس کا اشارہ سمجھتی اشنال آگے بڑھی اور اسے اٹھا کر اوپر لے گئی تھی۔ نیچے بیٹھے بخت ولا کے 4 افراد یہ سوچ رہے تھے کہ اس کہانی میں بے قصور کوئی بھی نہیں تھا۔ کسی نے کسی کا کوئی نہ کوئی قصور ضرور کیا تھا۔ کسی کو غلط بنانے میں، کسی کو غلط سمجھنے میں سب کا برابر کا ہاتھ تھا۔ مگر کبھی کبھی سوچوں کہ یہ دور نئی راہیں کھول دیتے ہیں جیسے ان پہ کھلتے جا رہے تھے۔ میں نے سوچا تھا تم سے معافی نہیں مانگوں گی اشو، کیونکہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے جو تمہارے ساتھ کیا اس کا خمیازہ شاید مرتے دم تک بھگتوں گی۔ وہ اپنے سامنے بیٹھی بہن کو کہہ رہی تھی، کیونکہ میں شاید پہلے بھی تم سے معافی مانگ کے گھٹیا حرکت کر چکی ہوں۔ میں اب تم سے معافی مانگ بھی لوں تو تم اتنی رحم دل ہو کہ مجھے دوسری دفعہ بھی معاف کر دو گی۔ لیکن اب تم مجھ پر بھروسہ نہیں کر پاؤ گی، یہ میں جانتی ہوں۔ تمہارے دل میں انسیکیورٹی رہے گی کہ کہیں نہ کہیں میں تمہارے ساتھ غلط کر سکتی ہوں۔ ویسے بھی یہ سچ ہے، جس انسان کا بھروسہ ٹوٹا ہو وہ پھر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ لیکن بھروسہ نہیں، مجھے معافی ہی دے دو۔ شاید تمہارے سامنے کیا گیا ازالہ مجھے مرنے کے بعد سکون دے دے۔ وہ اشنال کو صاف لفظوں میں کہہ رہی تھی۔ آپی پلیز ایسے نہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ اشنال نے اس کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو جلدی سے بولی، لیکن پھر بھی میں امی کے لیے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ وہ آخری وقت میں بہت بے بس تھیں، بہت پریشان تھیں۔ میں آخری وقت میں ان کی آنکھوں میں تم لوگوں کے لیے معافی کی طلب دیکھی تھی۔ میں بھی بے بس تھی، چاہتی تھی کہ میرے پاس ایسی چھڑی ہو جو گھماؤں تو تم لوگوں کو امی کے پاس لے جاؤں کہ وہ تم سے آخری وقت میں معافی مانگ کر پرسکون ہو جائیں۔ لیکن یہ ازالہ رب نے ان کی قسمت میں لکھا ہی نہیں تھا۔ میں اپنے لیے بھلے تم سے معافی مانگنا چاہتی تھی، رب آخری وقت میں میرے حصے میں پچھتاوے نہ لکھ دے۔ میں بے بسی کی موت سے بچنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ جب فرشتہ مجھے میرے نامہ اعمال دکھائے تو میں بے بس ہو جاؤں۔ میرا اللہ تو مجھے معاف کر دے گا، لیکن میں اس دنیا سے مطمئن ہو کر جانا چاہتی ہوں۔ وہ ٹوٹی پھوٹی سی معافی مانگ رہی تھی۔ آپی میں نے چھوٹی امی کو معاف کیا، قسم سے مجھے چھوٹی امی کی موت کا بہت دکھ ہے۔ بے شک انہوں نے مجھے جنم نہیں دیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے پالا ضرور تھا۔ مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اللہ آپ کو زندگی دے، آپ خوش رہیں۔ پلیز پریشان نہ ہو، دیکھیں آپ کتنی کمزور ہو گئی ہیں۔ وہ اس کے قریب آئی اور اس کے آنسو صاف کر کے اس کے چہرے پہ پیار کیا تھا۔ آپ آرام کریں، میں صبح آپ سے ملنے آؤں گی۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، وہ یہ کہتی اس کے پاس اٹھی تھی۔ اشو بات سنو، تمہارے پاس کوئی ڈھیلا سا سوٹ نہیں ہے؟ میرے سارے کپڑے تنگ ہیں، مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کو تھامتی ہوئی بولی جو جانے لگی تھی۔ میرے پاس آپ کے سائز کا سوٹ نہیں آپی، پہلے کی بات اور تھی، اب آپ موٹی ہو گئی ہیں۔ وہ شرارتی ہوئی تھی۔ لیکن آپ کو ٹینشن لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، صبر کریں، میں آپ کا مسئلہ حل کر دیتی ہوں۔ آپ تو ایسے پریشان ہیں جیسے یہ مسئلہ کشمیر ہو گیا۔ وہ الماری کی طرف آئی اور تنقیدی جائزہ دیکھ کر حسنال کا ایک بلیک کلر کا سوٹ نکالا تھا۔ یہ پہن لیں، آپ ایزی بھی ہو جائیں گی، وہ آسانی سے سو جائیں گی۔ اور یہ شال اتار دیں، آپ کو گھبراہٹ نہیں ہو رہی؟ ادھر کوئی مرد نہیں ہے نا؟ آپ جب سے آئیں یہ لپیٹ کے رکھی ہوئی ہیں۔ وہ اس کے پاس کرتا رکھتی ہوئی بولی اور اس کی شال ہٹانے لگی تھی۔ شکریہ اشو، میں کر لوں گی۔ وہ غیر ارادی طور پر پیچھے ہو گئی تھی کہ وہ اس کے بال نہ دیکھ لے۔ اس کے زخم تو ٹھیک ہو گئے، لیکن بیچ میں بال نہیں بڑھے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس ٹوٹی پھوٹی ذات کسی کو دکھائے۔ اچھا آپ کر لیں، لیکن میرے بھانجے یا بھانجی کا بہت خیال رکھیں۔ یہ کہا، آخری بار
اس سے گلے لگاتی، اسے پیار کرتی، نصیحتیں کرتی نکل گئی تھی۔ آخر کار دونوں بہنوں کے دل سے رنجشیں ختم ہو گئی تھیں۔ کہاں جا رہی ہو اب؟ روشنال جو ہاتھ باندھے باہر اسی کے انتظار میں ٹہل رہا تھا، اسے باہر نکلتا دیکھ کر فوراً مخاطب کیا تھا۔ وہ میں آ رہی ہوں۔ اس کی گمبھیر آواز سنتی اسے کوئی بہانہ نہیں سوجا تو بلا تکان بول اٹھی تھی، کمرے میں جلدی آؤ، میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ میں جب سے آیا ہوں تب سے دیکھ رہا ہوں تمہیں اپنی آپی کے علاوہ کوئی یاد ہی نہیں۔ روشنال مصنوعی خفگی سے اس کی طرف قدم بڑھاتا ہوا بولا تھا۔ ویسے جا کہاں رہی ہو؟ وہ جو کھسکنے کے چکر میں تھی اسے اپنی طرف آتا دیکھا۔ وہ آپی کے لیے دودھ بوائل کیا تھا، وہی بس لینے جا رہی ہوں، اس نے بہانہ گڑھا تھا، حالانکہ وہ اسے کافی دیر پہلے پلا چکی تھی۔ اچھا، وہ جو پہلے گلاس میں وائٹ کلر کا دے کر آئی تھی، اسے پاکستانی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ وہ میں اسے بولنے ہی نہیں ہوا۔ وہ بری طرح خجل ہوئی۔ روشنال اسے ہکلاتا دیکھ کر نرمی سے بازوؤں میں اٹھا لیا اور اشنال مزید گھبرا اٹھی تھی۔ وہ اسے اٹھائے کمرے میں آیا اور بیڈ پر بٹھایا تھا۔ کب سے انتظار کر رہا تھا کہ اب آئی محترمہ، مگر نہیں، جب تک یہ ڈانٹ نہ سن لیں ان کو تو آرام ہی نہیں آتا۔ وہ خود لیٹا اور اسے کھینچ کے بازوؤں میں گھیر لیا تھا۔ سونے دے مجھے، وہ اسے خود میں بیچتا کہہ رہا تھا۔ سونے دو مجھے، وہ اسے خود میں بیچتا کہہ رہا تھا۔ اٹھیں، اب مجھے اٹھا کے لے آئیں، اب میرے ساتھ پرچیاں کھیلیں، وہ یہ کہتی اس کا دماغ جگہ سے ہلا چکی تھی۔ دماغ جگہ پہ ہے تمہارا؟ وہ اسے آنکھیں کھولتا کڑے تیوروں سے دیکھ کر کہنے لگا۔ مجھے نہیں پتا، میرے ساتھ پرچیاں کھیلیں۔ وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں بھرتی اونچی آواز ہوئی تھی۔ اس سے تو اچھا ہے کہ میں تمہیں فیڈر لا کر دوں، وہ اس کے سر کے بالوں کو نرمی سے سہلاتا بولا تھا۔ میں بچی نہیں ہوں، لہٰذا مجھے بہلائیں مت، اٹھیں کھیلیں میرے ساتھ۔ پھر سے اس کے بال کھینچے گئے تھے۔ ایک بات مانو گی میری؟ اس سال میرے ساتھ رومانس کی اور دوسرے 2 بچوں کی پریکٹس کرو۔ انشاءاللہ اگلے 2-3 سالوں میں اکٹھے پرچیاں کھیلیں گے، 4 ہم بھی ہو جائیں گے اور پرچیاں بھی پوری ہو جائیں گی۔ اس طرح ہمارے چھوٹے چھوٹے سپاہی اور چور بھی آ جائیں گے۔ وہ اپنی طرف سے سمجھداری سے کہتا آنکھ ونک کر گیا تھا۔ کتنے بے شرم ہیں آپ سپرمین! اسے مکے مارتی اسے دور ہوئی تھی۔ وہ جو سکون سے لیٹی ہوئی تھی، بات سمجھ آنے پہ اس کے کان کی نویں تک سرخ پڑی تھیں۔ اتنا؟ روشنال نے لیمپ کی لائٹ آف کی اور اس کے اوپر ہیوی ہوتے اس کے گالوں پہ لب رکھتے گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ روشنال سب سے پہلے کچن میں آیا تھا، لیپ ٹاپ ٹیبل پہ رکھتا، کوہنیوں کو فولڈ کرتا، شاپر سے فروٹ اور کریم نکالی تھی، پھر اسپون اسٹینڈ سے چھری اور ایک باؤل لے کر کرسی پہ بیٹھ کر فروٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کے رکھے، انار کے دانوں کو نکال کر باؤل میں ڈالا، آخر میں کریم مکس کر کے ان سب کو اچھے سے مکس کیا۔ ایک باؤل اور گلاس اٹھاتا، لیپ ٹاپ بیگ اٹھا کے پیچھے لٹکاتا، لائٹ آف کرتا، کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کا ارادہ اسے سوتے ہوئے بھی اٹھا کر کھلانے کا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے کھڑکی کے ساتھ سر رکھے پایا، خود کو مکمل ڈھانپے وہ باہر کی طرف متوجہ تھی۔ دروازے کی آواز اس کے ساتھ پیچھے نہیں مڑ کر دیکھا تھا۔ حسنال لیپ ٹاپ بیگ اتارتا، باؤل سائڈ پہ رکھتا، آہستگی سے چلتا اس کے پاس جا کھڑا ہوا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس نے بہت ہی پیار سے پوچھا تھا، حالانکہ دل کر رہا تھا اسے سینے سے لگا کر اپنی ساری بے تابیوں کا حال اس کے سامنے کھول کر رکھ دے، مگر وہ خود غرض نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ مڑی اور خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ نہ کہنا چاہتی تھی، نہ کچھ سننا چاہتی تھی، نہ جینا چاہتی تھی۔ اچھا، ادھر آئے میرے ساتھ۔ وہ اسے بازوؤں سے پکڑتا نرمی سے بیڈ پہ لے آیا تھا اور بیڈ پہ بٹھا کر باؤل اٹھایا تھا۔ کھائیں یہ؟ اس نے چمچہ بھر کر اس کے منہ کے آگے کیا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے کھا لیا تھا۔ وہ خفگی سے منہ پھیر گئی۔ اچھا، زیادہ نہیں تو تھوڑا سا کھا لیں۔ اس نے پھر چمچ آگے کی۔ میں کہہ رہی ہوں مجھے بھوک نہیں ہے، وہ یہ کہتی اضطرابی کیفیت میں منہ موڑ چکی تھی۔ منال، میں کیا بکواس کر رہا ہوں، کھاؤ یہ، اتنی بے احتیاطی تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ کہتے غصے سے پھر اس کے سامنے کیا تھا۔ میری صحت کے لیے یا تمہارے بچے کی صحت کے لیے؟ ایک نظر اس پہ ڈالی جس نے چمچ اس کے آگے کی، چبھتی نظروں سے اسے دیکھتی وہ کہتی، منہ پھیر چکی تھی۔ ہاں تو اپنے بچے کے لیے کر رہا ہوں، زیادہ نخرے مت دکھاؤ مجھے۔
جب پتہ ہے تو پھر یہ سب کرنے کا فائدہ؟ اب بولنا مت، چپ کر کے کھاؤ، یہ کہتے چمچ اس کے سامنے کیا۔ نہیں کھانا مجھے۔ اس کی بات سن کر اس کا وجود پھر سے مردہ ہوا تھا، وہ چمچ کو ہاتھ مار کر گرا چکی تھی۔ کیا بکواس کر رہا ہوں، سمجھ نہیں آتی؟ ایک دفعہ کی بات میری اپنے بچے کی وجہ سے تمہیں منہ لگا رہا ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم سر چڑھ کر بولنے لگ جاؤ۔ تمہاری ماں نے جو ہمارے ساتھ کیا وہ معافی کے قابل نہیں تھا، لیکن اس بچے کے لیے برداشت کر رہا ہوں۔ اپنے بچے کی پیدائش کے اگلے دن ہی ڈائیورس پیپر تیار کروا لوں گا۔ میرے صبر کی حد بھی یہیں تک ہے، وہ نا انجانی سی کیفیت میں کہتا، اس کی ذات پہ کوڑے برسا گیا تھا۔ کیا سچ میں چھوڑ دو گے؟ ڈوبتے لہجے میں پوچھا تھا۔ چہرے کی حالت خطرناک حد تک پیلی پڑ گئی تھی۔ وہ جس ڈر سے راتوں کو سو نہیں پاتی تھی، آج وہ ڈر حقیقت بن کر سامنے کھڑا تھا۔ منال، منال! اس کی طبیعت دیکھ کے وہ گھبرا گیا تھا۔ تھوڑا سا آگے ہوتے اس کا چہرہ تھپ تھپایا تھا۔ میں ان 8 مہینوں میں ایک بھی رات سکون سے سو نہیں پائی، کیونکہ میرے اندر کے ڈر نے مجھے سونے نہیں دیا کہ تم مجھ سے میری اولاد چھین لو گے۔ تمہارا یہ بچہ میری رگ رگ سے خون چوس رہا ہے، میں اندر سے ختم ہو رہی ہوں۔ میں سوچتی ہوں اس کو پیدا کرنے کے بعد تم اسے مجھ سے چھین لو گے تو میں سکون سے کیسے رہوں گی، میں کیسے جیوں گی؟ میرا یہ ڈر مجھے سونے نہیں دیتا کہ میں اپنی اولاد کے بغیر کیسے رہوں گی۔ تم تو آسانی سے کہہ دیتے ہو مجھے یہ بچہ دے دینا، پھر جہاں مرضی رہ لینا۔ مگر ایک ماں اپنے بچے کے بغیر کیسے رہ سکتی ہے؟ اس کی ممتا کو سکون نہیں آتا۔ کبھی سوچا ہے تم نے؟ میں اپنے آپ سے اتنی خوفزدہ رہنے لگی ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہو جائے گا۔ اس حالت میں تو شوہر بیوی کا خیال رکھتے ہیں، بیوی کو شوہر کی توجہ اور نرمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جن راتوں میں مجھے تمہاری ضرورت تھی، ان راتوں میں میں وحشتوں میں رہی ہوں۔ 8 مہینے سے یہ میری رگ رگ سے جڑا ہوا ہے، تم ایک دم سے اسے چھین لو گے تو میں کیا جی پاؤں گی؟ اللہ اللہ نہ کرے۔ اس کی بات سن کر اس کا لہجہ ڈگمگا گیا تھا۔ وہ جو اپنے لفظوں کے نوکیلے خنجر سے اسے زخمی کر رہا تھا، اب وہ خنجر اس کے ہاتھ میں تھا۔ اسے لگا کہ وہ خنجر منال نے بہت بے رحمی سے چلایا تھا۔ وہ باؤل سائڈ پہ رکھتا کھینچ کر اسے خود سے لگا چکا تھا۔ وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ اسے لگا وہ خود اس سے علیحدگی کے لیے بدتمیزی کر رہی تھی، اس لیے وہ اس سے ہرٹ ہو گیا تھا۔ جس وقت آپ کو آرام کی ضرورت تھی، اسے خود سے علیحدہ کرتا اس کے پاؤں سے جھک کر شوز اتارے تھے۔ اس کے پاؤں کافی زیادہ سوج گئے تھے۔ اس وقت آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اسے خود سے علیحدہ کرتا اس کے پاؤں سے جھک کر شوز اتارے تھے۔ اس کے پاؤں کافی زیادہ سوج گئے تھے۔ حسنال نے اسے صحیح سے بازوؤں میں بھر کر بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ بٹھایا۔